बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और पार्ट 2 का आगाज़ करते हैं। पिछले पार्ट में हमारा सफ़र का आगाज़ दोबारा स्टार्ट हो गया था ब्रेकफास्ट करने के बाद, तो बस हम अपने दोबारा सफ़र की तरफ निकल पड़े। तो बस यहाँ हम लोगों का ज़रा स्टार्ट हो चुका था। और पाकिस्तान में इतनी खूबसूरती है ना, कसम से इन जगहों से प्यार है, प्यार। बस दिल करता है कि कुछ ना हो, बस आए दिन बस यहाँ घर ले लें या कुछ इस तरह का सिस्टम हो, यहीं रह जाएं। इतनी खूबसूरत जगह, और दिल ही नहीं करता ये ग्रीनरी से बाहर जाने को या कहीं। वैसे इतना ज़्यादा जिस हिसाब से आजकल मॉल है, इतनी तेज़ ज़िंदगी चल रही है, इतना फास्ट सब कुछ है, तो मैं कहती हूँ कि यहाँ हो ना तो सुकून आ जाता है। आपको एक दिन बंदे को लाजमी अपने लिए निकालना चाहिए ऐसी जगहों को देखने के लिए। तो ये हम बचपन की याद तुम्हारी, हम अभी तो काफ़ी टाइम हो गया, हम काफ़ी टाइम बाद आए हैं, लेकिन ये कि यहाँ हमारा बचपन गुजरा है, हम बचपन से आते हैं यहाँ। और ये बचपन से हमारा गांव, और एक टाइम था ये सारी जगह जो मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ तो पानी भी साफ़ आ रहा है और नाली एक टाइप की बन चुकी है, एक स्पेसिफ़िक छोटी सी नाली बन चुकी है। लेकिन पहले ये जगह ऐसी थी ना कि पूरी एक हम क्रॉस करते थे और पूरी ना यहाँ पे पूरा वो पानी आता होता था, साफ पत्थर दिखते थे सब कुछ। और उसके बाद हम लोग को लगी थी भूख, तो हमने कहा पहले करते हैं पेट पूजा, फिर करेंगे कम दूजा। तो फिर हम लोग चले गए थे खाना खाने के लिए। और यहाँ हमें कोई इतना होटल्स का पता नहीं था कौन सा अच्छा है कौन सा टेस्ट नहीं अच्छा, तो बस हमने कोई भी ऐसे ही सिलेक्ट कर लिया, चलो बैठ जाते हैं, खा लेते हैं, खाना वगैरह खाते हैं। तो यहाँ पहुँच चुके थे, एम्बियंस तो काफ़ी अच्छी लग रही थी। और बस यहाँ पहले हम डाइनिंग टेबल पे बैठने की सोच रहे थे, फिर हमने कहा चलो सही कंफर्टेबल हो जाता है, क्योंकि सफ़र किया हुआ था, तो हमने कहा चलो सोफ़ा ही चूज़ कर लेते हैं, यहीं बैठ जाते हैं। तो इधर तो ईज़ी हो के मैंने तो पाँव ऊपर करके मैं सुकून से बैठी रही हूँ अपने घर की तरह लेके आराम से। तो यहाँ मैं सारा मेन्यू वगैरह खोल के दिखा रही थी क्या क्या मेन्यू में। और हम लोगों ने तो खैर, मेरे हस्बैंड को पुलाव अच्छा लगता है, तो मेन्यू तो उन्हीं के हिसाब से ही आया है, पुलाव। और अर्श वगैरह जो बच्चे हैं वो खाते हैं ये चिप्स वगैरह, और थोड़ी सी मैं भी ले लेती हूँ क्योंकि मैं भी खाती हूँ शौक से चिप्स। और बस यहाँ हमारा सैलेड आ गया। टाइम काफ़ी सारा लग रहा था, जाहिर सी बात है वो फ्रेश वगैरह में सर्व करते, लेकिन मेरी तो जान जा रही थी, कहती बस कुछ आ जाए मैं खा लूँ। तो मैंने स्टार्ट कर दिया था यहीं चिप्स वगैरह, तो मैंने कहा बाद में आप लोग वीडियोज़ बनाना, मैं पहले खा लूँ। तो साथ में स्टार्ट कर दिया था, तो पिया ने काफ़ी सारे क्लिप्स वगैरह ले लिए थे। ये कि हम एक दूसरे की हेल्प कर देते हैं, कभी वो नहीं ले सकती मैं ले लेती हूँ तो इस तरह हम लोगों का सिस्टर वाला चलता रहता है। तो उसके बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी था मेरा माइंड फ्रेश होना, उसके लिए मैंने पी चाय जो मैं घर से लेके आई थी। और ये बात है कि अपने हाथ की चाय के अलावा किसी के चाय, चाहे ढाबे की हो, चाहे किसी की भी जगह की भी हो, कितनी महंगी जगह की क्यों ना हो, अपने हाथ की चाय का मज़ा ही अपना है। तो बस उसके बाद फिर मैंने कुछ क्लिप्स वगैरह बनाए टिकटॉक के लिए, वीडियोज़ वगैरह मैंने ली, मैंने कहा मैंने बनानी होती हैं। फिर ये इतना खूबसूरत व्यू, और मुझे बताएं किसका दिल करता है यहाँ से वापस आने को, मेरा तो बिल्कुल दिल नहीं करता। और बस मैं कहती किसी तरीके यहाँ ही रह जाऊँ और हमेशा यहीं रहूँ इतना खूबसूरत जगह छोड़ने का किसका दिल करता है। और बस इसके बाद हम लोग के प्लान्स थे कुछ, हम लोगों ने एक दो जगह और जाना था, वो हमने किया। कई जगहों पे नहीं बना सकते व्लॉग्स, वहाँ नहीं बना सके, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है एबटाबाद एक ऐसा शहर है जहाँ पे और तरह के भी लोग हैं, खाली हमारी सोसाइटी के तो इस तरह के लोग नहीं होते ना कि हर कोई इजाज़त दे दे आपको वीडियोज़ की। तो फिर ज़ाहिर सी बात है आपको नहीं होता कि भाई अलाउ नहीं करते, तो हमने नहीं बनाई वहाँ पे कोई भी वीडियो। उसके बाद हम लोग का प्लान था, हमने कहा कि चलो चलते हैं। और ये कोई मरी के रोड नहीं है, लग तो मरी के हैं लेकिन मरी के रोड नहीं है ये। हम जा रहे थे शिमला हिल्स पे। तो पहले तो हमें काफ़ी टाइम बाद हम लोग आए थे, तो हम थोड़ा सा रास्ता हम लोग को याद नहीं था, तो हम लोगों ने यहाँ पूछ पूछा के हम लोग खैर शिमला हिल्स पहुँच गए। और जो ऊपर से जो व्यू आ रहा था, आहिस्ता आहिस्ता नीचे छोटे छोटे मकान दिख रहे और बड़ा ही खूबसूरत व्यू था। और मैं कह सकती हूँ कि वाकई मोबाइल वैसा कैप्चर नहीं कर रहा था, तो जो रियल में हम देख रहे थे, तो बहुत खूबसूरती और जो सुकून। और जो मैंने कहा ना, बार बार वही बात मैं कर रही हूँ कि जितना सुकून था ना वो एक्सप्लेन भी नहीं हो रहा, कि सारा स्ट्रेस जो भी कुछ था वो सब वहाँ ख़त्म हो जाता जाके ये चीज़ें ही देख के। तो बस यहाँ हमारे रोड इतने खूबसूरत, सारा पाकिस्तान ही हमारा इतना खूबसूरत, जितनी तारीफ़ पाकिस्तान की जाए कम है। बहुत ही खूबसूरत है, यानी कहते हैं पाकिस्तान नहीं अच्छा, ऐसा नहीं है वैसा नहीं, बहुत खूबसूरत है। हम खुद उसको साफ़ बनाएंगे, साफ़ रखेंगे तो सब कुछ ठीक रहेगा। हम ही जाके कचरा कर देते हैं, कई जगहों पे हम जाते हैं गिरा देते हैं, वहीं खाते हैं वहीं फेंक देते हैं। तो फिर ज़ाहिर सी बात है हमें अपने आप को पहले बदलना है, फिर हम किसी दूसरे से उम्मीद लगाएं कि यार दूसरा भी बदलने होगा। खैर ज़्यादा सफ़र की वीडियोज़ इसलिए भी आई हुई हैं इसमें, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है व्यू इतना प्यारा था और दिल ही नहीं कर रहा कि इसको कैप्चर किए बगैर छोड़ दूँ। मैं चाहती थी मेरे व्यूअर्स भी देखें, उन्हें भी पता चले कि यार ज़ाहिर सी बात आप कोई लोग ऐसा देखने गए होंगे, देख के आए होंगे, कुछ ऐसे होते हैं जिनको नहीं होता, तो आइडिया हो जाता है कि कितना कुछ चेंज हुआ है और कितना कुछ अब खूबसूरत हुआ है और क्या कुछ चेंज हो गया। तो बस इस वजह से बस मैंने थोड़ा बहुत इस तरह के रास्ते भी कैप्चर किए। तो बस इसके बाद हम पहुंच चुके थे हम लोग शिमला हिल्स पे, और मैंने सबसे पहले अपने खुद से चेंज करके जॉगर्स पहने। मैंने कहा अब जाहिर सी बात है चलना है तो पहनने जॉगर्स, ईजी होना है,
کیونکہ فینسی کوئی بھی سینڈل ہو، فینسی کچھ بھی ہو تو میں نہیں پہن سکتی، پھر میں کہتی ہوں جاگرز ہی ہوں، کمفرٹیبل رہتا ہے۔ پھر میں نے بھی چینج کر لی، میری سسٹر نے بھی چینج کر لی، پھر ہم لوگ آرام سے انجوائے کرتے ہوئے آرام سے، پہاڑی کا پتہ بھی نہیں چلا کیسے آپ اوپر آئے، کیا کچھ ہوا، ایزیلی ہم نے انجوائے کیا۔ اور پھر یہاں بچوں کو قابو کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا، خیر نوفل کو پکڑنا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ نوفل لڑکا ہے اور نوفل بھاگتا ہے نا، تو بھی ظاہر سی بات ہے اتنا بھی ایج نہیں ہے اس کی، بہت چھوٹا ہے، تو کہیں نہ کہیں گر جاتا ہے، تو بس ڈر ہی لگا رہتا ہے اس کو لگ نہ جائے یا کچھ۔ تو پھر آگے نرسنگس وغیرہ دیکھ لیے تھے، تو بس یہ کہتے کسی طریقے جائیں اور بیٹھیں، تو میں اپیا کو یہ کہتی پہلے آپ اوپر جاتے ہیں، تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں، ریسٹ کرتے ہیں، کیونکہ مما بھی ساتھ تھی، تو میں نے کہا مما ظاہر سی بات ہے تھک جائیں گی، تو آؤ تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں کہیں جگہ پہ۔ تو ہم نے ایک اسپیسیفک جگہ ڈھونڈی، ہمیں اچھی لگی وہاں پہ بیٹھنا، ہمیں صحیح لگا، بہت اچھا بنا ہوا تھا، پوری چیئرز بنی ہوئی تھی، میرا حال سے ووڈن کی چیئرز بنی ہوئی تھی اور کافی اچھا وہ تھا۔ تو میں نے کہا تھوڑی دیر یہاں ریسٹ کرتے ہیں، پھر اوپر کی طرف جاتے ہیں، اور تو کافی چینج وغیرہ آ گیا، اب تو وہ چیز ہی نہیں رہی جس طرح پہلے لاسٹ ٹائم مجھے یاد ہم آئے تھے تو یہاں پہاڑیاں ہی پہاڑیاں تھیں، اب تو کافی اچھے سے راستے بن گئے ہیں اور کافی چینج ہو گیا۔ تو مجھے پتہ ہے مجھے بہت ٹائم ہو گیا یہاں آئے ہوئے، میں پتہ نہیں کس زمانے کی باتیں کر رہی ہوں، لیکن خیر اب اتنے ٹائم بعد آئے، جب بھی آتے تھے کسی یا تو خوشی میں آتے تھے یا غمی میں آتے تھے، تو اس لیے کافی ٹائم بعد ہم لوگوں نے اس طرح پلان کیا ہے کہ بھئی جائیں گے گھومیں گے، یا پھر ادھر آ ہی نہیں سکتے تھے، ہمیں راستہ ہی بھول گیا تھا، تو ابھی خیر پوچھ پچھا کے میپ کے تھرو ہم لوگ پہنچ گئے تھے۔ تو بس ہم لوگوں نے تھوڑی دیر یہاں اسٹے کیا، اس کے بعد عرش نے دیکھ لیا تھا ہارس، اور پھر عرش بیٹھ گئی تھی، لیکن ایزل نہیں بیٹھ رہی تھی، ایزل کو ڈر لگ رہا تھا، اس نے رونا ڈال دیا، کافی ہم نے کوشش کی ایزل بھی بیٹھ جائے، تو احمد کو ہم نے راضی کیا، احمد کہہ رہا تھا میں نہیں بیٹھتا، میں بڑا ہو گیا، میں نے کہا کوئی بات نہیں، انجوائے کا بڑے چھوٹے سے کوئی تعلق نہیں ہے، بیٹھ جا، انجوائے کر، یہ ٹائم انجوائے کرنا ہی گیا۔ تو پھر کہہ رہا تھا چلو میں بھی بیٹھ جاتا، پھر ہم نے اس کو بھی بٹھا دیا، پھر نافل بھی بیٹھ گیا، لیکن ایزل نے ایک دفعہ ہم ہی بھری، تو ہم لوگوں نے ان کو واپس بلایا بھی کہ بھئی ایزل نے بیٹھنا ہے، لیکن پھر ایزل مکر کی کہتی میں نہیں بیٹھتی، مجھے ڈر لگتا ہے، میں نہیں بیٹھتی، مجھے ماریں گے، یہ ہوگا، ہم نے کہا نہیں کچھ بھی ہوتا آپ بیٹھ جاؤ، لیکن وہ نہیں بیٹھی۔ اس کے بعد پھر وہاں جاؤ تو پھر ظاہر بات ہے ساروں کو پھر پیچھے لگ جاتے ہیں، ایک اپنا وہ کر رہا ہوتا ہے کہ یار ہمارے پاس آ جائیں، دوسرا کہتا ہے ہمارے پاس آ جائے، تو ہم ایک ایک میں کہتی پہلے ایک ہو جائے نا، یہ ہارس رائڈ والا کام ہو جائے، پھر اس کے بعد گاڑی میں بٹھائیں گے بچوں کو بھی نہیں۔ تو بس اس کے بعد ہم لوگوں نے ان کا پورا چکر وغیرہ پورا کیا، پیا اچھا پوری ڈیوٹی دے رہی تھی یہاں پہ، وہ اس کا ماننا یہ کہ بھئی عرش کو اکیلا نہیں چھوڑنا، لڑکی بھی ہے، احمد بھی، یہ بہت اچھی بات ہے، وہ ساتھ ساتھ ان کے جا رہی تھی عرش کے لیے کہ عرش ہے تو پھر ساتھ ساتھ جانا ہے، تو مجھے یہ چیز بہت اچھی لگی اپنی بہن کی کہ چلو وہ اتنا بہت زیادہ عرش کا کیئر کرتی ہے، کہ حالانکہ میں تھک گئی تھی، میں بار بار ان کے اتنا لمبا چکر پھر واپس ان کے ساتھ جانا، تو میں تو ایک جگہ اسٹے ہو گئی تھی، میں نے کہا میں تو نہیں ادھر ادھر ہو رہی، لیکن اپیا نے ایک منٹ نہیں اکیلا چھوڑا، وہ ساتھ ساتھ جا رہی تھی۔ تو بچوں کا واقعی بچیوں کا خاص کر آج کل نا بہت احتیاط ضروری ہو گیا۔ تو بس اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے ان کو اس پہ بٹھا دیا کار پہ، تو یہاں یہ دونوں بہنیں اپنی کار چلا رہی تھی، ایک طرف ہم نے نوفل کو بٹھا دیا، وہ اپنی چلا رہا تھا، ابھی نوفل کی ان کے ساتھ نہیں لگتی، صاف سی بات، نوفل کی ان کے ساتھ نہیں لگتی، یہ دونوں ایکا کر لیتی ہیں، نوفل بیچارے کو مار پڑ جاتی ہے، تو اس وجہ سے پھر اس کی ان کے ساتھ نہیں لگتی۔ پھر یہ نیکسٹ اب جمپنگ کی باری تھی، تو بس یہ ادھر آ گئے تھے، اور اس کے بعد نوفل سے یہاں نہیں ہو رہا تھا پہلے، لیکن پھر نوفل نے کافی دیر اپنی سسٹر کو اور کزن کو دیکھا کہ بھی کس طرح سے یہ ہوتا ہے، کس طرح جانا ہے، وہ پھر بھی اسٹیئرس کی جو اسٹیئرس تھی بنی ہوئی تھی انہوں نے اس پہ تو نہیں خیر وہ چڑھ گیا اس طرح، لیکن اس نے کر ہی لیا کسی نہ کسی طریقے، اور مجھے میرے ہسبینڈ کہتے کہ تم اس پہ بیٹھ جاؤ، میں نے کہا نہیں میں تو نہیں بیٹھتی اونٹ پہ، میں لاسٹ ٹائم بہت ٹائم پہلے بیٹھی تھی، پھر اس کے بعد میں ڈر گئی تھی، کیونکہ یہ جس ٹائم اٹھتا ہے نا تو ایک دم پورا جھٹکا دے کے، تو میں ایک دفعہ ڈری ہوں، تو اس کے بعد میں کبھی نہیں بیٹھی۔ تو بس یہاں پہ پھر اس کے بعد بچے انجوائے کر رہے تھے، بچوں کو دیکھ کے دل خوش تھا، بچے بھی مطمئن تھے، کھیل کود رہے تھے، تو اچھا ایک چینج آیا ہوا تھا لائف میں، کیونکہ اب تو بچوں کی پڑھائی اتنی زیادہ اسٹرکٹ ہو گئی ہے، اتنا زیادہ برڈن ڈال دیا رہا، جو ہم 5-6 میں پڑھتے ہیں وہ میرے خیال سے آج کل 1 میں بچے پڑھ رہے ہیں، تو بہت زیادہ ٹف تھا، تو ڈفرینٹ ہو گیا کافی ان کا، مطلب آج ماحول کافی ڈفرینٹ ہو گیا تھا بچوں کے لیے۔ پھر اس کے بعد ہم نے پانی وغیرہ لیا، پیاس لگی تھی، ٹاک شاپ سے چیزیں لی کچھ، پھر ہم یہاں پہ آ گئے تھے، اور یہاں سے بھی شام ہو رہی تھی، اور ویو اتنا خوبصورت آ رہا تھا کچھ کہ بتا نہیں سکتی، بچوں نے صحیح انجوائے کیا، اور پھر ہم لوگوں نے کچھ تصویریں وغیرہ ویڈیوز وغیرہ میں نے ہسبینڈ کے ساتھ لی، سسٹر کے ساتھ لی، مما کے ساتھ لی، سب کے ساتھ ویڈیوز وغیرہ تصویریں تو مسٹ ہے، پھر یادگار ہوتا ہے تھوڑا بہت، تو وہ ساری پکچرز وغیرہ لی، اور گھر بھی جانا تھا، پاپا بھی ظاہر سی بات ہے بیمار تھے، تو پاپا نے ہمیں اس ٹائم بھیجا ہوا تھا کہ انجوائے کرو، گھومو پھرو، کھاؤ پیو، تو پاپا نے زبردستی بھیجا تھا، ہم تو لاسٹ مومنٹ میں ہمارا پلان کینسل ہو چکا تھا کہ نہیں جانا نا، پاپا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، لیکن پاپا کہتے ہیں نہیں جانا ہے جانا ہے جانا ہے، تو ایک ضروری کام سے بھی آنا تھا، تو اس وجہ سے پھر پاپا نے کہا نہیں نہیں جانا ہے، تو پھر ہم لوگ آ گئے تھے، تو میں نے کہا چلو انجوائے کر کے اب جاتے ہیں، تو ساتھ ساتھ یہ تھا کہ پاپا اللہ کا شکر ہے ٹھیک تھے، ساتھ ساتھ رابطے میں ہم لوگ تھے، تو اس لیے سیٹسفائی تھے کہ چلو شکر ہے پاپا ٹھیک ہے، تو باقی یہ تھا کہ ہم صحیح سے انجوائے کر رہے تھے اور خوش تھے، ماحول اچھا تھا، تو موڈ بھی اچھا تھا۔
اور واپس ہم لوگ کو پاپا نے کہا تھا کہ ان کو کباب اچھے لگتے ہیں، کلندر آباد کے کباب بہت مشہور ہیں، تو ہم نے کہا تھا پاپا کے لیے لازمی لے کے جائیں گے، تو ہم لوگوں کو یہاں سے دوبارہ کلندر آباد جانا تھا، تو شام ہو رہی تھی، تو میرے ہسبینڈ کہتے کہ اب نکلتے ہیں کیونکہ موٹر وے کا راستہ ہے، اور جو خبروں میں سن کے اتنا زیادہ ڈر گئے نا موٹر وے سے، تو بس اس لیے کہتے ہیں کہ جلدی چلتے ہیں، نکلتے ہیں، نہیں ہوتا 100 معاملات ہو سکتے ہیں، گاڑی خراب ہو سکتی ہے، ظاہر سی بات ہے، پتہ نہیں چلتا برے وقت کا، تو نکلتے ہیں۔ تو بس ہم لوگ یہاں سے کلندر آباد پھر گئے، اور یہ لگتا تھا ستارے زمین پہ آ گئے ہیں، ویو فلاں بہت ہی زبردست تھا، لگتا تھا آسمان پہ بھی ٹم ٹم ستارے اور زمین پہ بھی، اور بہت ہی خوبصورت ویو تھا، کیونکہ لوگوں نے لائٹس وغیرہ آن کر دی تھی اپنے گھروں کی، تو وہ زیادہ ہی انہینس ہو کے سارا کچھ آ رہا تھا نا، کہ بھئی خوبصورت ویو آ رہا تھا بہت پیارا۔ تو بس پھر ہم لوگوں نے پہلے کلندر آباد گئے، پھر وہاں سے پاپا کے لیے کباب پک کیے، اور پھر ہم لوگ موٹر وے پہ چڑھے، اور وہ یہ چھوٹے چھوٹے ویوز کلپ واپسی کے میں نے لیے، اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ کو یہ ولاگ پسند آئے گا، اور آگے کیا دیکھنا چاہتے ہیں سجیسٹ کیا کریں، کمنٹس میں دل بھیجتے ہیں آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، لیکن آپ سجیسٹ بھی کیا کریں، آپ کمنٹس میں بتایا کریں کہ آپ کو کیا چیز دیکھنی ہے، ولاگ کیسا لگا یہ لازمی بتایا کریں، مینشن کیا کریں، اور ایموجی بھیج دیتے ہیں، پراپر بتایا کریں کہ آپ کو کیسا لگا ولاگ، کیونکہ میں نے بتایا نا کہ ولاگ آپ 4-5 منٹ کا دیکھتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے اتنی محنت ہوتی ہے نا، کئی جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے جہاں الاؤ بھی نہیں ہوتا، اور ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ہر چیز شیئر کریں، تو کرتے ہیں اس ولاگ کو یہیں پہ اینڈ، آپ ملتے ہیں نیو ولاگ کے ساتھ، اپنے دعاؤں میں سب کو یاد رکھیے گا، میرے پاپا کو سب کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔